الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الكاملين الهادين المهديين، الراشدين المرشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. آمنت بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمامی احباب بآواز بلند جھوم جھوم کر رسول مکرم شفیع دو عالم حبیب خدا مقصود کائنات میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ لائق صد احترام معزز و مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج 11 محرم الحرام شریف ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر ہم نے شہدائے کربلا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا تھا۔ جمعہ المبارک کی آج کی اس نشست میں بھی ہم شہدائے کربلا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں، عالی بارگاہ میں، عظیم بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، سلام عقیدت پیش کریں گے، ان کی پاک قربانیوں کا ذکر کریں گے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دونوں جہانوں میں نبی کی پاک آل کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، پچھلے جمعہ مبارک کے موقع پر ہم نے جانا تھا کہ حضور کے گھر جیسا کائنات میں کوئی دوسرا گھر نہیں ہے۔ یہ رب کی شان ہے، اللہ کی عطا ہے۔ رب جس کو چاہتا ہے ممتاز فرما دیتا ہے۔ وہی مالک ہے، وہ چاہے تو پہاڑوں میں جبل احد کو ممتاز کر دے، وہ مالک چاہے تو پتھروں میں حجر اسود کو ممتاز کر دے، وہ مالک چاہے تو ولیوں میں غوث اعظم کو ممتاز کر دے، وہ مالک چاہے تو تنوں میں استن حنانہ کو ممتاز کر دے، اور وہ مالک چاہے تو نبیوں میں رسول خدا کو ممتاز کر دے۔ جس مالک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبھی سے ممتاز کیا ہے، اسی مالک کریم نے نبی کی آل کو، نبی کے گھر والوں کو کائنات کے سب گھر والوں سے ممتاز کر دیا ہے۔ اور نبی کی رحمت شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل بیت کے ساتھ انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے۔ پچھلے جمعہ بھی ہم نے کچھ احادیث ترجیحات کا ذکر کیا کہ کریم آقا کس طرح اپنی پاک آل سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ محبت کی کیفیت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے جو آخری منزل ہوتی تھی وہ سیدہ فاطمہ کا گھر ہوتا تھا، اور جب واپس تشریف لاتے تو اپنے گھر نہ جاتے بلکہ سب سے پہلے جس گھر میں تشریف لے جاتے وہ سیدہ فاطمہ کا گھر ہوتا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی آل کے ساتھ محبت کا عالم تھا، پیار کا عالم تھا۔
اور حضور کی عادت کریمہ تھی صبح اٹھتے نماز تہجد آقا گھر میں ادا فرماتے اور پھر جب نماز کے لیے چلتے مسجد کی طرف تو سیدہ کائنات کے دروازے کے آگے سے گزرا کرتے. یہ حضور کی عادت کریمہ تھی. جب بھی نماز کے لیے صبح اٹھتے تو سیدہ کے دروازے کے آگے سے گزرا کرتے اور جب سامنے سیدہ کا دروازہ آتا نا تو اللہ کے نبی بلند آواز سے فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، او اہل بیت والو نماز کا وقت ہو گیا ہے. او اہل بیت والو، نبی کے گھر والو، نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ حضور کا روزانہ کا معمول تھا. جب بھی گزرتے ہیں صبح کے وقت اٹھتے ہیں سیدہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں اور صدا دے کر گزرتے ہیں او اہل بیت والو، او نبی کے گھر والو نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس کو عربی اصطلاح میں عرفی عام میں عربی اصطلاح میں اس عمل کو تسلیم کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی تسلیم کہی جاتی ہے کہ ایک ہوتی ہے اذان. اذان نماز کے لیے بلاوا ہے، لیکن اذان کے ہونے کے بعد اگر کوئی بلاوا دیا جائے، نماز کے لیے کہا جائے تو اس کو تسلیم کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہو کہ کچھ ہمارے دعوت اسلامی کے لوگ ہیں صبح سویرے اٹھ کر صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہی حضور کی سنت ہے. اسی تسلیم کو پر عمل کرتے ہیں کہ وہ صدا لگاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صدا لگا کے گزرا کرتے تھے اور کہتے تھے اے نبی کے گھر والوں وقت نماز ہو گیا ہے، آؤ نماز کے لیے چلے جاؤ. یہ حضور کا اپنی آل کے ساتھ محبت اور پیار کا عالم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک کام پڑا حضور سے اور میں سرکار سے ملنے ان کے گھر چلا گیا. جب میں حضور سے ملنے حضور کے گھر گیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے بڑا الگ منظر دیکھا. میں حیران ہو گیا منظر دیکھ کر، پریشان ہو گیا وہ منظر دیکھ کر کہ آقا نعمت جھکے ہوئے ہیں یوں ہاتھوں کے تل. حضور جھکے ہوئے ہیں اور حسنین کریمین حضور کی پشت پہ سوار ہیں. آقا جھکے ہوئے ہیں اور حسنین کریمین سرکار کی پشت پہ سوار ہیں. بعض روایتوں میں امام حسن سوار ہیں، بعض میں امام حسین سوار ہیں. پشت پہ سوار ہیں اور صرف پشت پہ سوار نہیں بلکہ آقا کی زلفوں کو پکڑ رکھا ہے اور زلفوں کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں چل میری سواری چل، چل میری سواری چل. اور میرے آقا یوں چکر لگا رہے ہیں، بچوں سے لاڈ کر رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں، آقا چکر لگا رہے ہیں. اور فرماتے جب میں نے یہ ماجرا دیکھا نا مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا واہ حسن تیری سواری پہ قربان نہ جائے. حسن کائنات پوری میں تیری سواری جیسی کوئی سواری نہیں ہے. ارے کتنی سونی سواری تیری ہے، ایسی سواری بھی بڑا کسی کی ہو سکتی ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو نیچے سے رسول خدا بولے فرمایا عمر آدھی بات نہ کر پوری بات کر، آدھی بات نہ کر پوری بات کر. میری تعریف تو کر دی ہے، میرا ذکر تو کر دیا ہے، لیکن عمر پوری بات کر. اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی کم نہیں ہے، اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی کم نہیں ہے، اگر سواری لاجواب ہے تو سوار بھی لاجواب ہے، سواری لاجواب ہے تو سوار بھی لاجواب ہے. یہ حضور کا محبت کا عالم تھا. آج کے دور میں کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو اپنے پوتوں نواسوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں. اس قدر حضور علیہ السلام و تسلیم اپنے شہزادوں کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی صحابہ پھر تکتے رہتے تھے، منظر دیکھتے رہتے تھے. یہ منظر صبح و شام صحابہ کی نظر کے سامنے رہتا تھا. اس لیے حضور کا ایک ایک صحابی جو تھا وہ نبی کی آل کا غلام اور نوکر تھا. حضور کی آل کا غلام. اور یہ بات کوئی اوروں نے اڑا رکھی ہے کہ وہ دشمن تھے یا ان کا بیر تھا. ان کا کوئی بیر نہ تھا، وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے. ان کی
تو آپس میں محبتیں تھی، ان کی تو آپس میں الفتیں تھی، ان کا تو آپس میں اس قدر پیار تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اور خطبہ جمعہ کے دوران پہلا جمعہ پڑھانے کے لیے حضور کے وصال کے بعد، حضور کے وصال مقدس کے بعد جب پہلا جمعہ پڑھانے کے لیے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو آپ آ کر ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور ممبر پر بھی کہاں بیٹھے؟ اس جگہ نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے، حالانکہ سنت تو وہی تھی نا کہ وہی بیٹھا جائے جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے، لیکن صدیق اکبر عادت دیکھیے، سنت کو نہیں دیکھا، آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہاں نہیں بیٹھے جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے، بلکہ وہاں آ کر بیٹھے جہاں مصطفیٰ کے قدم پاک لگا کرتے تھے۔ اس مقام پر پیارے صدیق آ کر بیٹھ گئے، خطبہ شروع ہونے والا تھا اور سامنے پیارے علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، اور ان کی گود میں 7 برس کی عمر کا حسن مجتبیٰ بیٹھے، پیارے حسن بھی بیٹھے ہیں سامنے اپنے بابا کی گود میں۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق خطبہ شروع کرنے لگے ہیں، ادھر پیارا حسن کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کہا ابو بکر اس ممبر سے نیچے اترو، یہ ممبر تمہارا نہیں، یہ ممبر ہمارے نانا کا ہے، یہ ممبر تمہارا نہیں، یہ ممبر ہمارے جیسا آج کل کے دور کا کوئی ملا مولوی ہوتا، ہمارے جیسا ایمانوں والا، تو شاید وہ ڈانٹ دیتا، شاید وہ سمجھتا میری شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ وہ خلیفہ وقت بھی تھے، بادشاہ وقت بھی تھے، صرف امام نہیں تھے مسجد نبوی کے، خطیب نہیں تھے صرف مسجد نبوی کے، بلکہ وقت کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ جب کہا شہزادے نے نیچے اترو، یہ ممبر تمہارا نہیں، یہ ہمارے نانا کا ہے، سنیے کیا ہوا پھر منظر، پھر دنیا نے عجب منظر دیکھا، پیارے ابو بکر نے خطبہ چھوڑ دیا اور ممبر سے نیچے اترا، اور ممبر سے جب نیچے اترے نا تو حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کھڑے ہو کے کہا پیارے ابو بکر خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنے پتر کو نہیں کہا کہ ایسا کہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بھی پٹی پڑھائی ہے، میں نے کہا ہے کہ ایسا کہے تو خدا کی عزت کی قسم میں نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ خود ہی بول رہا ہے، اس نے خود ہی بات کی ہے۔ سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا پیارے علی میں شہزادے کو ڈانٹنے کے لیے نیچے نہیں اترا، شہزادے کو جھڑکنے کے لیے نیچے نہیں اترا، میں نیچے تو اس لیے اترا ہوں تاکہ شہزادے کو بتا دوں یہ ممبر بھی تمہارے نانا کا ہے، یہ نوکر بھی تمہارے نانا کا ہے، شہزادے یہ ممبر بھی تمہارے نانا کا ہے، اور یہ ابو بکر جو ہے یہ نوکر بھی تمہارے نانا کا ہے۔ ابو بکر کے پلے کیا ہے؟ ابو بکر کے پلے جو ہے تمہارے نانا کا صدقہ ہے، ہمیں جو ملا ہے تمہارے نانا کا صدقہ ملا ہے، اس لیے ہم کون ہوتے ہیں اس ممبر کے دانے دار بننے والے؟ اے شہزادے یہ ممبر بھی تیرے نانا کا ہے، یہ نوکر بھی تیرے نانا کا ہے۔ ہمارے گرام کی طرف یہ ان کی محبتوں کا عالم تھا، اہل بیت اطہار کے ساتھ اس قدر پیار فرمایا کرتے تھے صحابہ اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ بلکہ ایک دن عجب ماجرا ہوا، عجب ماجرا ہوا، یہ دونوں شہزادے جو تھے نا یہ شبیہ رسول تھے، حضور کی شبیہ تھے، جلوہ گاہ نور مصطفیٰ تھے یہ دونوں شہزادے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد جب کبھی صحابہ کو سرکار کی یاد ستاتی، رخ بطحا کے لیے جب کبھی صحابہ بے چین ہو جاتے، جب کبھی رخ بطحا بہت یاد آتا اور حضور کا پیارا ٹکڑا تڑپانے لگ پڑتا اور صحابہ کا صبر جواب دے جاتا تو سب اکٹھے ہو کر در سیدہ پہ آ جاتے۔ دیکھیے
خاتون جنت پہ آ جاتے اور آ کر کہتے سیدہ شہزادوں کو باہر نکال دیجیے. شہزادے باہر آ جاتے, دونوں شہزادوں کو ساتھ ساتھ کھڑا کر کے صحابہ تک لیتے, گویا دیدار مصطفیٰ ہو گیا, گویا دیدار مصطفیٰ کر لیتے. سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی حضور کے مشابہ تھے, اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مشابہ تھے. تو یہ صحابہ کا ان کے ساتھ محبت اور پیار کا عالم تھا, الفت کا عالم تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, پیارے عمر کی محبتوں کا تو کیا کہنا. کتب تاریخ میں کئی مثالیں ملتی ہیں حضرت عمر فاروق کے پیار کی, حضرت عمر فاروق کی محبت کی. ان شہزادوں کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق کی شفقت کی کئی مثالیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ کتب میں ملتا ہے کہ جب ایران فتح ہوا, ملک ایران فتح ہوا, تو وہاں کی جو بادشاہ تھی, اس کی وہاں کا جو بادشاہ تھا, اس کی بیٹی کو قیدی بنا کے لایا گیا مدینے. تو بادشاہ تھا, بادشاہ کی بیٹی جو تھی وہ بھی شہزادی تھی, شہزادی کو قیدی بنا کر مدینے لایا گیا. تو شہزادی قیدی بن کر مدینے آ گئی. اب صحابہ ایک ایک کر کے حضرت عمر کے پاس آنے لگ پڑے کہ عمر میری خدمات بڑی ہیں, اس شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے. کبھی دوسرا آتا ہے میری بڑی خدمات ہیں, میں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں, اس شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے. کئی لوگوں نے سفارشیں ڈالی, لیکن آگے سے حضرت عمر کا جواب ہوتا تھا یہ شہزادی ہے اور شہزادی کا نکاح کسی شہزادے سے ہوگا, شہزادی کا نکاح کسی شہزادے سے ہوگا. یہ بھی شہزادی ہے تو اس کا نکاح اگر میں کروں گا تو کسی شہزادے کے ساتھ کروں گا. اب جب یہ بات کی نا حضرت عمر نے, تو کتب تاریخ میں ملتا ہے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے تجھے مبارک ہو, تو بادشاہ وقت کا بیٹا ہے, خلیفہ وقت کا تو بیٹا ہے, تیرا باپ بادشاہ ہے, تو ان کا بیٹا ہے, اور تو ہی مدینے کا اصل شہزادہ ہے. تجھے ایران کی شہزادی ملے گی, تیرا ایران کی شہزادی کے ساتھ ہوگا. جا کر مبارکیں دینے لگ پڑے. لیکن جب اگلی صبح ہوئی, نماز فجر پڑھی گئی, تو جناب عمر فاروق نے چہرہ پھیر کے کہا حسین ابن علی کدھر ہے, حسین ابن علی کدھر ہے. فرمایا بلا لاتے ہیں, فرمایا جاؤ بلا لاؤ. حضرت حسین ابن علی آ گئے, نبی کے شہزادے آ گئے, نواسہ رسول آ گئے, اور بڑی مسجد میں پورے مدینے والوں کے سامنے حضرت عمر فاروق نے امام حسین اور شہزادی شہربانوں کا نکاح پڑھا کر مدینے والوں کو بتا دیا, لوگوں عمر کی نظر میں مدینے کا کوئی شہزادہ ہے تو یہ حسین ہے. ہم شہزادے نہیں ہیں, میرے بیٹے شہزادے نہیں ہیں. اگر عمر کی نظر میں کوئی مدینے کا شہزادہ ہے تو وہ پیارا امام حسین ہے. یہ تھی محبت صحابہ کی ان کے ساتھ, یہ تھا پیار صحابہ کا ان کے ساتھ, یہ الفت صحابہ کی ان کے ساتھ. اور کتب میں ملتا ہے جب مدائن فتح ہوا, مدائن فتح ہوا تو وہاں سے بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا, کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. مال غنیمت لے کر صحابہ جو تھے مدینے آ گئے, مدینے آ گئے. اب مال غنیمت کو بانٹنے کا آغاز ہونے لگا. تو حضرت عمر کا جو بیٹا تھا عبداللہ, یہ سب سے پہلے اٹھا اور اس نے کہا ابا جی مجھے مال غنیمت میں میرا حصہ دیجیے. تو حضرت عمر فاروق نے 500 دینار نکالے, اور 500 دینار نکال کر آپ نے کہا یہ لے, یہ تیرا حصہ ہے, یہ تیرا یہ حصہ ہے. اسے حصہ دے دیا. اس نے اپنا حصہ لیا اور خوش خوش جا کر اپنی نشست پہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری, امام حسین آ گئے, شہزادہ حسین آ گیا, پیارے حسین آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب امام علی مقام آئے, امام حسین
حضرت عمر فاروق نے پہلے 500 نکالے، پھر تھوڑے اور نکالے، پھر تھوڑے اور نکالے، اور کل ہو گئے 1000 دینار، اور 1000 دینار یوں لے کر شہزادے کو پیش کیے اور کہا شہزادے یہ آپ کا حصہ نہیں ہے۔ بیٹے کو کہا تھا یہ آپ کا حصہ ہے، شہزادے کو کہا نہیں سرکار یہ آپ کا حصہ نہیں ہے، یہ غلاموں کی طرف سے تحفہ ہے، یہ غلاموں کی طرف سے تحفہ ہے۔ اب بیٹا منظر تک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اسے مجھے 500 اسے 1000 رہا نہ گیا، بڑی مجلس میں کھڑا ہو گیا، صحابہ کی بڑی مجلس میں بیٹا کھڑا ہو گیا اور کہا ابا جی یہ کیا بات ہوئی؟ میں جنگ لڑنے بھی گیا، حسین لڑنے بھی نہیں گیا، میں نے جہاد کیا، کئی جنگوں میں جا کر لڑا اور حسین لڑنے بھی نہیں گیا، مجھے 500 اور حسین کو گھر بیٹھے 1000 درہم دینار، یہ کیا ماجرا ہوا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کو جلا گیا، لیکن آپ نے اپنے حواس پر قابو رکھ کے کہا اچھا ان سے برابری کرتا ہے، ان سے برابری کرتا ہے، کیا تیرا ابا ان کے ابا جیسا ہے؟ ان سے برابری کرتا ہے، کیا تیری اماں ان کی اماں جیسی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تیرا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ ارے کیا تیری نانی ان کے نانی جیسی ہے؟ کیا تیری خالہ ان کی خالہ جیسی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر تو کس منہ سے ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے؟ یہ تو وہ حسین ہے جن کا بابا علی المرتضیٰ ہے، جن کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، جن کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ ساری احادیث ترجیحات یہ بتلاتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان جو تھے وہ ان کے ادب میں، ان کے عشق میں مغرور ہو چکے تھے، اور کوئی بھی صحابی نبی کی آل کا گستاخ نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے صحابہ نبی کے در کے نوکر تھے، نبی کے در کی چاکری بجا لایا کرتے تھے، نوکری بجا لایا کرتے تھے۔ بلکہ کتب میں ملتا ہے، کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ننے ننے بچے ہیں اور آپس میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے تھوڑا تنازع ہو گیا، بچے جیسے جھگڑ پڑتے ہیں، بچے جھگڑ دیے، لڑ دیے۔ اچھا جب بچے جھگڑے نا تو غصے میں امام علی مقام بولے، فرمانے لگے چپ کر، تو اور تیرا پاپا تو ہمارے نوکر ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی کیسے یاد کریمہ تھی، آپ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو سرکار کے در کا نوکر ہوں، میں تو رسول اللہ کی آل کا نوکر ہوں، یہ اکثر آپ کی زبان سے نکلتا رہتا تھا۔ تو حضرت امام علی مقام نے ڈانٹ دیا، میں چپ کر، تو بھی اور تیرا پاپا بھی ہمارا نوکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو نا ان سے رہا نہ گیا، خفا ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، حسین نے مجھے بھی اپنا نوکر بنا لیا، میرے پاپا کو بھی اپنا نوکر کہہ دیا، حسین نے تو کوئی اپنے گاڑی نکال دی ہے اور کہا کہ تیرا پاپا بھی ہمارا نوکر ہے۔ اور پاپا کون؟ جو خلیفہ وقت ہے، جو امیر المومنین ہے، وقت کا خلیفہ ہے۔ اب دوڑے دوڑے گئے عبداللہ بن عمر گھر، اور گھر جا کے اپنے پاپا کو شکایت لگائی، کہا پاپا آج حسین نے میرا دل دکھایا ہے، اس نے کہا ہے تو بھی ہمارا نوکر، تیرا پاپا بھی ہمارا نوکر۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سنا تو مچل گئے، تڑپ گئے، چہرے پہ ایک نئی رونق سی آ گئی۔ کہا پتر سچ سچ بتا، واقعی کہا ہے؟ جی ابا جی ضرور یہی نقل کہی ہے انہوں نے۔ فرمایا چل میرے ساتھ چل۔ بیٹے کو ساتھ لیا، جناب علی المرتضیٰ کے دروازے پر آ گئے، جناب علی کے دروازے پر آئے، دروازے پر آ کر دستک دی۔ امام علی مقام گھر میں تھے،
تھوڑا سہم گئے کہ میں نے کہا ہے تو اب وہ آ گیا ہے اپنے ماں باپ کو لے کر. دروازے پر دستک ہوئی. امام ہی باہر تشریف لائے, امام حسین باہر تشریف لائے. جب باہر آئے نا تو حضرت عمر نے پوچھا, کہا شہزادے کیا آپ نے میرے بیٹے سے یہ بات کی ہے کہ تو بھی ہمارا نوکر, تیرا پاپا بھی ہمارا نوکر, کیا آپ نے یہ بات کی ہے؟ تو امام علی مقام نے کہا جی امیر المومنین ہم بس کھیل رہے تھے تو باتوں باتوں نہیں غصے میں نے یہ کہہ دیا, یہ بات میں نے کہہ دی. تو حضرت عمر فاروق مسکرا دیے. آپ کو شہزادے آپ نے غصہ کر لیا, ہمارا کام بن گیا. آپ نے غصہ کر لیا, ہمارا کام بن گیا. آپ نے کہہ دیا ہماری بگڑی بن گئی. شہزادے خدا جو کہا تھا وہ لکھ دیجیے, وہ رقم کر دیجیے, لکھ دیجیے. امام نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا. جب لکھ دیا حضرت عمر فاروق نے وہ پرچی پکڑی, وہ چمڑا پکڑا اور پکڑ کر بیٹے کو ساتھ لے کر واپس چل پڑے. بیٹا اب تھوڑا سا غصے میں, پاپا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ تو اور تیرا باپ ہمارا نوکر, اب آپ کے منہ بھی کہہ دیا اس نے کہ تو اور تمہارا باپ ہمارا نوکر, اور پھر اس نے لکھ کر بھی دے دیا کہ تو اور تمہارا باپ ہمارا نوکر ہے. اور تمہارے فاروق نے فرمایا پتر بس یہی تو لکھوانے میں آیا تھا, یہی بگڑی تو بنانے میں آیا تھا. یہ جو رکا میں نے لکھوا لیا نا پتر, اسے سنبھال کے رکھنا. جب میرا وصال ہو جائے مرنے کے بعد, جب مجھے کفن دینا, میرے کفن میں یہ رکا رکھ دینا. اس رکے کے بدلے اللہ میری بخشش فرما دے گا, اس کے صدقے اللہ میری بخشش فرما دے گا کہ یہ نبی کی آل کا نوکر ہے, یہ بعد بیتدار کا نوکر ہے, یہ در رسول کا نوکر ہے, یہ نبی کے بیٹوں کا نوکر ہے, یہ نبی کی آل کا مداور ہے اور بنتا ہے. تو احباب گرامی قدر یہ سارے واقعات, یہ ساری احادیث تجربات یہ بتلاتی ہیں کہ اصحاب رسول کو نبی کی آل سے کتنی محبت اور کتنا پیار تھا اور کس قدر الفت تھی. احباب گرامی قدر کتب میں ملتا ہے, حضرت سید عمر کے بارے میں ملتا ہے. ایک دن آپ کا دربار لگا تھا, آپ کچھ اصحاب کے ساتھ حکومتی کاموں میں مشغول تھے, حکومتی کام چل رہے ہیں. آپ نے پائے ایک بندہ کھڑا کر دیا, میں جو کوئی بھی ملنے آئے نا اس کو اندر نہیں آنے دینا, ہم کام کر رہے ہیں کچھ خاص. تھوڑی دیر گزری, حضرت عمر کا اپنا بیٹا آ گیا ملنے کے لیے, کہا پاپا سے ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے. اس شخص نے کہا کہ اندر آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے, آپ واپس پلٹ جائیے, کچھ دیر کے بعد آئیے گا. کچھ خاص حکومتی کام چل رہا ہے, میٹنگ چل رہی ہے, کوئی بھی اندر جا نہیں سکتا. شہزادہ جو عمر کا بیٹا تھا واپس پلٹ آیا. ادھر وہ واپس پلٹ رہا ہے, ادھر سے امام حسن مجتبی آ گئے. امام حسن مجتبی آئے, آپ نے آ کر اس دربار سے پوچھا کہ امیر المومنین سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میٹنگ میں ہیں, کوئی خاص کام کر رہے ہیں, آپ تھوڑی دیر بعد آ جائیے گا, کچھ وقت بعد آ جائیے گا. امام حسن مجتبی بھی واپس پلٹ آئے. جب آپ واپس پلٹ آئے نا, کچھ دیر کے بعد حضرت عمر وہ جو میٹنگ کر رہے تھے, جو کام کر رہے تھے, جب وہ مکمل ہوا, آپ باہر تشریف لائے ساتھیوں کے ساتھ. تو آپ نے آتے ہی پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا ملنے کے لیے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور آپ کا بیٹا بھی آیا تھا اور شہزادہ رسول نواسہ رسول حسن مجتبی بھی آئے تھے, پیارے حسن بھی ملنے کے لیے آئے تھے آپ سے. تو حضرت عمر فاروق اپنے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھا حضرت امام حسن مجتبی کے گھر چلے گئے, سیدھا پہنچے ان کے گھر اور جا کر دروازے پہ دستک دی. امام حسن باہر تشریف لائے. تو میں نے فرمایا کہ شہزادہ رسول آپ ملنے کے لیے آئے تھے تو آپ اندر تشریف لے آتے. فرمایا میں اندر اس لیے نہیں آیا کیونکہ آپ کا بیٹا واپس پلٹ رہا تھا اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی, اس لیے میں اندر نہیں آیا. کہا حضور میرے بیٹے کی بات اور ہے, آپ کی بات اور ہے, میری اولاد
بات اور ہے، نبی کی آل کی بات اور ہے. وہ میرا بیٹا ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. آپ کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، اپنا شہزادہ کہا ہے، تو آپ کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے. میری اولاد کی بات اور ہے، نبی کی آل کی بات اور ہے. اور یہ فرمانے کے بعد سنیے حکومت نے کیا کیا. حکومت فاروق نے اپنے سر سے دستار اتاری اور دستار اتار کر یوں شہزادہ امام حسن کے سامنے کی اور سامنے کر کے کہا امام حسن دیکھیے یہ میرے سر پہ جو بال ہے نا، خدا کی عزت کی قسم میرے سر کے بال بھی تیرے نانا کا صدقہ ہے. حسن میرے سر کے جو بال ہے نا یہ بھی نہ ہوتے، اگر یہ سر پہ بال بھی موجود ہے تو تیرے نانا کا صدقہ موجود ہے. صحابہ کرام کی طرح یہ اصحاب رسول کا نبی رحمت شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت و الفت کا عالم تھا. سن 61 ہجری میں آل رسول نے، نبی کے خون نے، نبی کے نواسے نے اپنی گھر والوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ جرأت و بہادری اور شجاعت کی وہ عظیم داستان رقم کی کہ جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی ہے. خود کٹ گئے، سارا کنبہ کٹا دیا، لیکن نانا کے دین کو بچا دیا. نانا کے دین کو نئی احیاء اور نئی زندگی عطا فرما دی. ایسی جرأت کی داستان رقم کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے. ایسا قد و بلا وبا کیا کہ قیامت کے دن تک کے لیے کربلا ایک مثال بن گیا، جرأت کی، بہادری کی ایک مثال بن گیا. ایسی عظیم مثال آپ نے قائم فرمائی. حالانکہ قربانیاں تو پہلے بھی ہوتی رہی، رب کے ساتھ سودے تو پہلے بھی ہوتے رہے. میں نے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا یہی مفہوم ہے نا. اللہ نے فرمایا میں مومنوں سے سودا کر لیا ہے، مومنوں سے میرا وعدہ ہے، جان دے دو، مال دے دو، میرا وعدہ ہے میں خدا بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا. تو یہ رب کا سودا ہے، رب کا وعدہ ہے. پہلے بھی سودے ہوتے رہے. اللہ کے کئی نبیوں نے رب سے سودے کیے. پیارا خلیل اللہ جو تھا اس نے بھی سودا کیا تھا. اب اس کا سودا دیکھیے اور نبی کی آل کا سودا دیکھیے. وہ بھی باپ بیٹا تھے. ایک ابراہیم تھا بیٹا، اسماعیل تھا. ادھر بھی باپ بیٹا تھے. کربلا میں بھی باپ. ذرا موازنہ دیکھیے، وہ بھی باپ بیٹا ہیں، یہ بھی باپ بیٹا ہیں. لیکن فرق دیکھیے، وہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. یہاں باپ بھی نبی نہیں، بیٹا بھی نبی نہیں ہے. وہاں باپ بھی بڑی عمر والا اور بیٹا بھی 13-14 سال والا. یہاں باپ 53 سال والا، بیٹا 6 ماہ والا. باپ کی عمر 53 سال ہے، بیٹا علی اصغر 6 ماہ کا ہے. ادھر بھی باپ بیٹا، ادھر بھی باپ بیٹا. لیکن جب اس باپ نے خدا کی رضا کے حضور کی خاطر بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو پتر نے کہا باپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذبح کرتے کرتے رک نہ جائیں، آپ کا ہاتھ ٹھہر نہ جائے، رک نہ جائے. لیکن ادھر حسین ابن علی ہے، 6 ماہ کا پتر کا لاشا ہاتھ میں ہے، خون کا فوارہ بھی کر رہا ہے. خون یوں آسمان کی طرف اچھال کر حسین ابن علی کہہ رہا ہے لے مولا میرا 6 ماہ کا یسر بھی قبول فرما دے، مولا میرا یہ 6 ماہ کا یسر بھی قبول فرما دے. اے مولا اگر تو اسے قبول کر کے راضی ہے تو حسین اسے لٹا کر راضی ہے. ایسی جرأت کی داستانیں قائم فرمائی، ایسی بہادری کی داستانیں قائم فرمائی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. حسین کٹ گئے لیکن نانا کے دین کو بچا گئے. آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آج لا الہ الا اللہ صحیح سلامت ہمارے پاس موجود ہے، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. یہ کہ حسین کے خون کا صدقہ ہے اور حسین کے اصحاب کے خون کا صدقہ ہے. اس
لیے کہنے والوں نے کہا کہ لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ دو، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ دو۔ ارے لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ کو تو دوام مل گیا اور قیامت تک کے لیے دوام مل گیا۔ گھر لٹا ہے تو شبیر کا گھر لٹا ہے، حسن امام حسین کا گھر لٹا ہے۔ آپ نے سارا کنبہ لٹا دیا لیکن نانا کے دین کو بچا دیا۔ اس لیے خواجہ غریب نواز بولے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں سر نہیں جھکایا، سر کٹ تو گیا لیکن یزید کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بس یہ ثابت ہو گیا کہ لا الہ کو ایک نئی زندگی دینے والا، لا الہ کی بنیاد دوبارہ سے رکھنے والا اگر کوئی ہے تو حسین ابن علی ہے۔ دی است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اصحاب رسول اور آل رسول کی ہمیں سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔